رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فيه الجنة فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. صلوات. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو خالق لم یزل اور لا یزال ہے، اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ زمین ہوتے، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ یہ نیلا چمکتا ہوا پروردگار عالم کا آسمان ہوتا، اور نہ یہ سورج ہوتا، اور نہ یہ چاند، اور نہ دریا میں بہتے ہوئے چلتی ہوئی کشتیاں ہوتی، نہ یہ چلتی ہوئی ہوائیں ہوتی، نہ چشمے پھوٹتے. پروردگار عالم نے ان ساری کی ساری اپنے نظام قدرت کو جو خلق فرمایا، ان ہستیوں کے محبت میں خلق فرمایا کہ جنہیں آل محمد علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور خلق کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم نے ہمیں ان کی محبت کا، مودت کا بھی حکم عطا فرمایا. اور یہی وہ مودت ہے کہ جس مودت کی وجہ سے ہم ہر بار اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس فرش عزا کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے کہ یہ وہی فرش عزا ہے کہ جہاں پر ان پاکیزہ ترین ہستیوں کا، پروردگار عالم کی محبوب ترین بندوں کا اور ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اگر یہ ہستیاں نہ ہوں تو یقین جانیے کہ ہم اپنی پہچان کو کھو بیٹھیں. ہمیں اگر آج پہچانا جاتا ہے تو
تو علی والے کے طور پر پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو علی اور اولاد علی کو مانتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ زمانہ آ گیا جو ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو لوگ تو اب سیمینار کرتے ہیں، لوگ ٹاک شوز کرتے ہیں، تو آپ بھی فرش بچھا کے کیوں بیٹھتے ہیں مجلس پہ؟ آپ بھی کرسیاں لگائیں، آپ بھی ٹیبل کرسی لگا کے بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو فارمیٹ مجلس عزا کا ائمہ اطہار علیہ السلام نے دیا ہے، ہم آج بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور یہی امانت ہم نے اپنی نسلوں کو دینی ہے تاکہ قیامت تک یہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، سکھلائیں کہ یہ اس طرح سے ممبر لگا کے ذاکر کا یوں بیٹھنا اور نیچے سامعین کا سننا، یہ طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھلایا علیکم السلام۔ خود جناب سرکار مولا انیس النفوس شمس الشموس المدفون بارض طوس آقا و مولا باب الحوائج ابو الحسن علی ابن موسی الرضا علیہ السلام صلی علی محمد۔ مولا نے دیوبند کو بلایا اور بلانے کے بعد سوال کیا، کیا ہمارے جد کا مرثیہ کہاں ہے؟ دیوبند نے کہا مولا میرا کام ہی ہے، میں تو لکھتا ہوں آپ کے جد کی مصیبت میں رسا کرتا ہوں، مرثیہ لکھتا ہوں اور آپ کے جد کے فضائل لکھتا ہوں۔ کہا سناؤ، اور وہاں بیٹھ کر سناؤ، اور اسی انداز سے سناؤ جس طرح سے تم اپنے مبکیہ انداز میں، رلانے والے انداز میں جس طرح سے سناتے ہو، بالکل ویسے ہی سنانا، ہمارے موجودگی کی وجہ سے تمہارے انداز میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گریہ کرواؤ، اور آوازیں معاشرے میں یہ آتی ہیں کہ اتنا زور سے رونے کا کیا فائدہ ہے، آہستہ رو۔ تو کچھ آوازیں ایسی بھی آئیں گی کہ جو آل محمد کی تعلیمات کے مخالف آوازیں ہوں گی، وہ آواز جہاں سے بھی آ رہی ہو اسے وہیں پر پلٹا دیا کریں، ان پہ زیادہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آل محمد کے گھر کی تعلیم ایک بات آ گئی، اس کے بعد پھر کائنات میں کسی دوسری شے کے تصور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوسری بات سوچنی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شبہات کہتے ہی ان چیزوں کو ہے کہ جو ایسے سوالات ہوں کہ سوال خود وائرس ہے۔ بھائی سوال ہی وائرس ہے، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف سوال آپ تک آ جائے گا تو سمجھیے وائرس آپ تک آ گیا۔ اگر آپ نے اس سوال کو قبول کر لیا تو سمجھ لیجئے وائرس آپ کے ساتھ چسپاں ہو جائے گا، چپک جائے گا، اور پھر یہ وائرس آپ کے اندر مختلف اور سوالات کو جنم دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ حق کے راستے سے عین ممکن ہے کہ بھٹک جائیں۔ اسی لیے زمانہ آخر میں انسان کی نجات کا وحید راستہ، اکیلا راستہ یہ ہے کہ آل محمد سے متمسک رہے، اور زمانے میں، آخری زمانے میں انسان کو چاہیے کہ اگر اس آخری زمانے میں، اس زمانے آخر میں یا اس آخری زمانے میں اگر انسان نجات یافتہ ہونا چاہتا ہے تو امام آخر الزمان سے متوسل رہے۔ اگر آخری زمانے میں ام البنین جناب سلام اللہ علیہ بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کے لال امام حسن عسکری علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے سرکار صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، لہذا ہم مجلس عزا کو اسی لیے برپا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہے تو انداز درس کا، قرآن کریم کے مفاہیم، سورہ شورا کے جو مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تفسیر انسان کیا بیان کرے گا؟ ہم جیسا ایک ناقص العلم، ناقص الفہم، ناقص ادراک کیا تفسیر قرآن کیا بیان کیا گا؟ نقل کر سکتا ہے کہ آل محمد نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی وہ میں نقل کر رہا ہوں، امام کی حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ تو آپ کو مفاہیم بیان کی جا سکتے ہیں۔ مفسر قرآن تو آل محمد ہیں، تعویل قرآن بیان کرنے والے تو آل محمد ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے یہ وارث قرآن جانتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی تعویل کیا ہے یہ تو وارث قرآن جانتا ہے۔ ظاہر قرآن ہم تک پہنچایا گیا، باطن قرآن ہمیں وارث قرآن ہی سے لینا ہے۔ اور آپ خود دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس پورے کل قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، دو طرح کی آیتیں رکھی ہیں۔ ایک طرح کی آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے، ایک کو متشابہ کہا جاتا ہے۔
تو جو آیات محکمات ہیں ان کا تو بڑا آسان ہے، ترجمہ کر لیا آپ کو پتہ چل گئی بات، لیکن جو متشابہات ہیں ان کے لیے آپ کو پروردگار عالم نے صرف آیت کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچنے کا امکان نہیں دیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو قرآن کریم کے وارث ہیں ان کا محتاج بنایا گیا ہے۔ کیوں محکم کے ساتھ ساتھ متشابہ آیتوں کو رکھا؟ اس لیے متشابہات کو رکھا گیا تاکہ آپ قیامت تک قرآن کو کافی نہ سمجھیں بلکہ آل محمد کے محتاج رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وجہ اس بات کو، یہ ساری وہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو ضروری باتیں ہیں قرآن کریم کے اعتبار سے کہ جنہیں ہمیں جاننا چاہیے، یہ تو اور باتیں، ورنہ کیا ہوگا اگر یہ باتیں ہم بھول جائیں گے اور بھلا بیٹھیں گے اور اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کریں گے تو نئے دن آنے والا کوئی نیا شخص اسی منبر آل رسول پر آ کر ہمیں یہ سمجھائے گا کہ قرآن قرآن قرآن، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن اکیلا نہیں ہے، آل محمد قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن کو قرآن بنانے والی ذات کو آل محمد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور کس آیت کا کیا مفہوم، ترجمہ، تشریح اور تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ آل محمد بتلائیں گے۔ اور آج کل ایسی بہت ساری آوازیں، ہم نے ان کی طرف جانا نہیں ہے کہ کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا ہے، بس اس بات کو انسان اپنے ذہن میں رکھے تاکہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو آل محمد سے نہ ہٹا دیا جائے۔ قرآن کی مدد سے آل محمد سے کوئی کسی کو کیسے ہٹائے گا کہ قرآن پر اتنا ایمفسائز کرے گا کہ حدیث کا انکار کرے گا کہ حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن حدیث ساتھ ساتھ ہے، اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو رسول گرامی قدر جاتے جاتے یہ نہ کہتے کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پھر صرف 1 گرا قدر چیز کا ذکر کر کے اور قرآن کا ذکر کر کے خاموش ہو جاتے، اطرتی اہل بیتی نہ کہتے۔ اگر اطرتی اہل بیتی کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں اطرت آل محمد کو رکھنا ہے، اور اگر تم نے ان دونوں کو تھاما تو یاد رکھنا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے کھارا در جانا ہے، مجھے جانا ہے ٹاور، مجھے نمائش سے ٹاور جانا ہے، تو نمائش سے ٹاور جانے والی بہت ساری بسیں، ان میں سر فہرست جو بس ہے اس کا نام ہے ڈبلو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا مقام ہے، اور بہت سفر کیا الحمدللہ۔ W11 شاید ملک الموت سے بھی جلدی آپ کو نمائش سے خاردر پہنچا سکتی ہے ٹاور۔ معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے مبالغہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے شاید لگا دیا، کیونکہ ملک الموت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ بہت سارے درمیان میں ایسے افراد ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والے اور چلنے پھرنے والے، کہ جن کو ٹکر لگتے لگتے بچ جاتی ہے، وہ بس اتنا تیزی میں ہوتی ہے، اسے اتنا جلدی پہنچنا ہوتا ہے ٹاور۔ خیر، اگر آپ یہ کہیں کہ میں W11 پہ سوار ہو کے ٹاور پہنچنا چاہتا ہوں لیکن آگے کے 2 ٹائر پہ سوار ہو کے آؤں گا، پیچھے کے 2 ٹائر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، کہے گا حضور والا 2 ٹائروں پہ سوار ہو کے آنا ہے تو پھر سائیکل کا استعمال کیجئے، بس میں کیوں آ رہے ہیں؟ اور اگر بس میں آنا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے اور صحیح سلامت پہنچنا ہے تو جتنے اس میں ٹائر لگے ہوئے ہیں سب کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ایک بھی اگر نکل گیا باہر تو سواری آپ کو گرا دے گی، آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے رسول یہ کہہ گئے تھے کہ یہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے آ کر ملو تو 2 سواریاں ہیں جن کا میں بتا رہا ہوں، یہ دونوں آ کے مجھے حوض کوثر پر ملیں گی، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اطرت اہل بیت۔ اگر ما ان تمسکتم بہما، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے، ان دونوں کو اگر پکڑ کے رکھو گے تو حوض کوثر تک پہنچو گے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تھام دیا تو پھر میری گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں پہنچو گے۔ لہذا اس بات کو انسان یاد رکھے۔ اب یہ تو ایک تذکر تھا، بات سورہ شورا کی اس آیت کی طرف ہم لے چلیں کہ جہاں سے بات کو آج آگے بڑھ جانا ہے، اور کل تک ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 5 میں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، این ممکن ہے، ان قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور ٹوٹ کے گر پڑے۔
اور اس کی وجوہات بہت ساری مفسرین نے اور علماء تفسیر نے اور علماء قرآن نے بیان کی ہے کہ گناہوں کی زیادتی، ملائکہ کی آمد و رفت کہیے، اور سب سے زیادہ تو یہ کہ غضب الہی کا اظہار، اس جملے کے ذریعے سے غضب الہی کا اظہار، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور یہ بات یاد رکھو کہ ملائکہ اپنے رب کی تسبیح اس کے حمد کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اب حمد کے ذریعے سے تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، حمد کا معنی ہے الحمدللہ پڑھنا۔ تسبیح کے ذریعے سے حمد کرتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ، اور اس کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں ولا الہ الا اللہ، اور اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں یعنی کہ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے بن گئی تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ اذکار جتنے بھی ہیں ان تمام اذکار میں ذکروں کا بادشاہ ذکر جس ذکر کو کہا جاتا ہے وہ تسبیحات اربعہ ہیں۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ جو اذکار میں اذکار کا بادشاہ ذکر جو ہے تسبیحات اربعہ ہے، اسی طرح سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم شاید اگر تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بن جاؤ تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو کسی نے آ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا یہ ذکر کثیر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح کو کہا جاتا ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر۔ تو جو ذکر کثیر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، ٹھیک، یہ تینوں تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ لہذا یہاں پر کیا ہوا کہ ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ذریعے سے، اور کیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی روئے زمین پر موجود ہے ان کے لیے ملائکہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملائکہ صرف اور صرف صاحبان ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہر کس و ناقص کے لیے استغفار نہیں کرتے۔ تو سمجھ میں آیا ہر کس و ناقص کے لیے انسان کہا جاتا ہے نا کہ مجھ سے اگر کسی کا حق ضائع ہو گیا، مجھ سے کسی کا دل دکھ گیا، مجھ سے کسی کا کوئی مال تلف ہو گیا، کسی کی چیز مجھ سے خراب ہو گئی، کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچا دیا، اس کی چیز کوئی مجھ سے ٹوٹ گئی، کوئی چیز گرا دی میں نے، کھو دی، کیا ہوا؟ اب اگر میں اسے واپس کر سکتا ہوں مجھے واپس کرنی چاہیے، انصاف کی بات۔ اور اگر میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کر سکوں اور میرے ہاتھ اٹھے ہوئے کہ میں بہت معذرت کے ساتھ میں آ گیا ہوں تیرے پاس، بھائی تو بول کہ کیا کرنا ہے، میرے ہاتھ اٹھے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہاں خدا نے کہا کہ اس شخص کے لیے کہ جس کا حق تمہاری گردن پر ہے اور تم اگر اس کے لیے کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم یہ کرو، جو کم سے کم نہیں ہے، بڑا ثواب ہے اس کا، کہ تم اس کے لیے استغفار کرو۔ کہ اگر میں کسی کے لیے کچھ نہ کر سکتا ہوں، اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہے کہ جس کے جیب میں 5000 روپے پڑے ہوئے ہیں اور میرے گردن پہ اس کے 2000 کا حق ہے، میں اسے 2000 دے سکتا ہوں اور ابھی کے ابھی میں اسے 2000 روپے واپس کر سکتا ہوں، پھر بھی 3000 روپے تو بچ جائیں گے گھر کے خرچے کے لیے، لیکن میں اسے نہیں دے رہا اور میں کہوں نہیں میں تمہارے لیے انشاءاللہ استغفار کروں گا، تو کہے گا، خدا کہے گا کہ میں نے تمہیں تمہاری مجبوری کے لیے یہ حل بتایا تھا، اسے تم حالت اختیار میں نہیں انجام دو۔ اب یہ خیر ہے، یہ تو دوسری بات ہے۔ تو انسان کے لیے استغفار کرے، ملائکہ دوسرے انسانوں کے لیے استغفار کرے۔ تو ملائکہ ہر کسی کے لیے استغفار نہیں کریں گے، ملائکہ ہر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ملتا ہے کہ ملائکہ ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جن پر خدا، اس کے رسول اور ملائکہ کی اور جنات کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنتیں چلتی رہتی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں، ان کے لیے ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ خود قرآن کریم کے اندر ہے
من آذ اللہ ورسولہ فقد لعنہم اللہ ولعنہم اللائنون. اچھا لعنت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی گالی دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لعنت کے معنی یہ ہے کہ رحمت الہی سے دوری کی دعا کی جا رہی ہے. جس طرح سے رحمت اللہ علیہ کسی کے لیے کہا جاتا ہے، اسی طرح سے جو لعنت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اس کی رحمت الہی سے دوری کی دعا کی جا رہی ہے. اچھا اگر انسان نہ بھی کرے تو جس کا حق نہیں ہے رحمت الہی تو اسے آٹومیٹکلی پروردگار عالم جانتا ہے کہ کسی میری رحمت سے دور رہنا ہے. لیکن استغفار کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ جس وجہ سے اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات کامن ہو چکی اور پھیل چکی ہے کہ استغفار توبہ کا دوسرا نام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی استغفار کیا ہے؟ کسی گناہ پہ استغفار کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر گناہ کیا ہے تو کیا کہے گا؟ اتوب الی اللہ. اتوب الی اللہ، توبہ کیا ہے؟ اتوب الی اللہ. لیکن استغفر اللہ، چونکہ اس جملے کے اندر جو توبہ والا جملہ ہے اس میں استغفرو شامل ہے. کیونکہ اتوب الی اللہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ دو الگ الگ جملے ہیں جو ایک جملے کے اندر پیروئے گئے ہیں اور سمائے گئے ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، واو کا درمیان میں فاصلہ ہے اور یہ دو چیزیں. تو استغفار عام فہم لوگوں کی آج کل نظریے کے مطابق یہ ہے کہ توبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر توبہ کے لیے کسی گناہ کے لیے استغفار کیا جاتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ جو واستغفرہ کا حکم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی، اور جب نصرت آ گئی تو کامیابی بھی آ گئی. یعنی اللہ کی مدد کے آ جانے کا مطلب یہ کہ کامیابی ہے اب تمہارا مقدر ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے اور تم ناکام ہو جاؤ. بالکل اسی طرح سے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جنگ میں رسول کا حامی علی ابن ابی طالب ذوالفقار لے کر آ جائے اس میں کسی جنگ میں رسول کو شکست ہو جائے. یا علی یا علی یا علی اسی طرح سے خدا کی مدد آ گئی. اب رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ذریعے سے. یہاں پر کیا ہے؟ اسی طرح سے الملائکۃ یستغفرون ربہ بحمدہ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے حمد کے ذریعے سے تسبیح بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں لمن فی الارض، جو زمین کے اندر ہے. یہاں پر بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر فتح آنے کے بعد، نصرت آنے کے بعد کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ حبیب آپ سبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں حمد کے ذریعے سے، واستغفرہ اور اس کا استغفار کریں. اگر حبیب خدا سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کریں تو اب مجھے بتائیے کہ رسول نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی رسول سے کسی گناہ کی کوئی تصور بھی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رسول معصوم ہے اور معصوم نہیں ہے، معصوموں کے سردار ہیں، خیر البریہ ہیں، افضل بشر ہیں، ان سے بہتر برتر محبوب تر کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں. تو رسول کا استغفار کرنا اور رسول کو استغفار کا حکم دینا ایک بات. دوسری بات، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا لیے، اس کے اندر دیکھیے جتنی دعائیں ہیں اس کے اندر جا بجا چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام رب کا استغفار فرما رہے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام صحیفہ علویہ کے اندر جا بجا استغفار فرما رہے ہیں. اب یہ بات ہو گئی، یہ سوال کریٹ ہو گیا. ایک اور بات آ جائیے، ایک اور آیت قرآنیہ کی، جس قرآن کریم کی آیت کے اندر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، خدا کا استغفار کرو اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرو اس لیے کہ وہ نمبر 1 بہت معاف کرنے والا ہے. انہ کان غفارا یمددکم باموال و بنینا، وہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہی پروردگار اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے لیے باغات بھی عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، یہ آیت قرآنی کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، اس کے معنی کیا ہے کہ استغفار کرو تو خدا تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں بیٹی عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے لیے باغات سجا دے گا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم کے افراد آئے، آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم لوگوں نے بڑی محنت سے ایک نہر نکالی تھی، اور نہر ہم کھینچ کے باہر سے اپنے گاؤں میں لے کر آئے تھے، اور اس نہر کا کام یہ تھا کہ جب وہ نہر کا پانی ہمارے گاؤں میں آتا تھا تو اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی ہوتی تھی، ہریالی ہوتی تھی، یہاں پر غلہ اگتا تھا، اور لوگوں کے اندر کھانے پینے کی تقسیم اور اناج ہم بانٹا کرتے تھے، اور ہمارے لیے کفایت کرتا۔ تو پانی تو ضرورت ہے، پانی تو حیات کی علامت ہے، لیکن یا امیر المومنین یہ ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ نہر سوکھ گئی ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، پروردگار عالم تمہاری اس مشکل کو حل کرے گا۔ ایک دوسرا فرد آیا تھوڑی دیر کے بعد یا کسی اور موقع پر، مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد مولا سے فرمایا یا امیر المومنین، بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، پروردگار عالم تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ ایک دوسرا شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین، بہت گنہگار ہوں۔ مولا نے فرمایا جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ مولا ہم لوگوں نے باغ لگایا تھا اور وہ باغ جل گیا ہے، سورج کی توازن کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا اجڑ گیا ہے باغ، کیا کریں؟ مولا نے فرمایا جاؤ اور استغفار کرو۔ اب کچھ افراد تھے جو ہمیشہ علی کے ساتھ رہتے تھے، علی کے آس پاس رہتے تھے اور رسول کے بھی آس پاس رہتے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو، جس کا باغ جل گیا ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو، جس کی نہر سوکھ گئی ہے اسے بھی آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو، جس کے بہت گناہ ہے اسے بھی آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت وافی ہدایت کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ آیت تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ گناہ پروردگار عالم کا استغفار کرو، اگر تم نے استغفار کیا تو وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، سوکھی ہوئی نہروں کو جاری کر دے گا، اجڑے ہوئے باغات کو تمہیں دوبارہ سے ریوائیو کروا کے عطا کر دے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر میں گنہگار نہیں ہوں اور مجھے اولاد چاہیے تب بھی تو میں استغفار کر سکتا ہوں، اگر مجھے گناہوں کی مغفرت چاہیے تب بھی تو میں استغفار کروں گا، اگر مجھے نہر جو سوکھ گئی ہے اسے ٹھیک کرنا ہے پروردگار عالم کی مدد سے تو پھر میں استغفار کروں گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ خود یہ جو استغفار ہے یہ صرف اور صرف گناہوں کی توبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ استغفار ایک مستقل عبادت ہے کہ جس کے انجام دینے کے یہ آثار ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اب آپ اس میں مزید آگے بڑھیں اور دیکھیے کہ خود مرحوم علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ وہ اس انداز سے اس بات کو پیش کیا کرتے تھے، اور وہ یوں پڑھا کرتے تھے کہ اب جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی بڑا استغفار ہوگا، یعنی نعمتوں کے نزول کا سبب استغفار، اولاد ملنے کا سبب استغفار، نہروں کے جاری ہونے کا سبب استغفار، باغوں کے خوشحال ہونے کا اور ہریالی کا سبب استغفار، اور پھر گناہوں کی معافی کا سبب بھی استغفار۔ تو یہ ایسا ایک عمل ہے عبادت کا کہ جو اس عبادت کو انجام دے گا تو نعمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ اب انسان دیکھے اس دنیا کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے استغفار کی وجہ سے جتنی نعمتیں ہیں آج وہ ہیں؟ کیا ہم اور آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہیں انسان کو، پہلے تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ آیت بیان کر کے فرمایا نا، یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی نعمتوں کا
جو فراوانی کا انداز ہے وہ کیوں ہے؟ استغفار کی وجہ سے پروردگار عالم نے رکھا ہے. جو استغفار کرے گا نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اس پر نعمتیں رکیں گی نہیں کبھی. تو آج انسان یہ بتائے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے استغفار کرنے کی وجہ سے آج نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ نہیں. تو کوئی ہے جس کے لیے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں علامہ صاحب کا یہ ریفرنس دے کر عرض کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا بڑا استغفار ہوگا. اور پروردگار عالم نے حبیب خدا سے کہا، اے حبیب استغفر، کیا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اب وہ استغفار کریں کہ جو اللہ کی نعمتیں کھانے والے ہیں اس کا انداز اور ہوگا، اور اگر وہ استغفار کریں کہ جن کی صدقے میں خدا نعمتیں خل کرنے والا ہے تو ان کے استغفار کا عالم کچھ اور ہوگا. یا علم، یا علم. اب ایک دوسری آیت، اس میں بھی استغفار کا حوالہ ہے، اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب، خدا اس قوم پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں. جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے پروردگار عالم ان پر عذاب نہیں کرے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. وانت فیہم اس حال میں، واو واو حالیہ ہے، وانت فیہم اس حال میں کہ تم ان کے درمیان، آپ اے حبیب ان کے درمیان، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا. وما کان معذبہم وانہم یستغفرون. اور اس وقت تک خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک ان میں استغفار کرنے والے باقی رہیں گے. اب میں پھر ظاہر سی بات ہے، چونکہ بات میں جن سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کا نام لینا ایصال ثواب کی وجہ سے ضروری ہے، اس لیے میں علامہ صاحب کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بات ان سے سن کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یوں پڑھا کر رہے ہیں اور پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر یوں بیان کیا مزید اس آیت کے ذیل میں کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم جہاں جب تک رسول ان کے درمیان موجود ہوگا ان پر عذاب نہیں ہوگا. اور دوسری کیا شرط ہے؟ جب تک استغفار کرنے والے ان کے درمیان رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں ہوگا. اب کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں تھا جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پہ عذاب ہوا، وہ گناہ اس امت میں نہ ہو رہا ہو؟ بھائی روم پہ جو عذاب ہوا جس وجہ سے ہوا، جن گناہوں کی وجہ سے وہ گناہ آج اس امت میں موجود ہیں. قوم لوط پر جو عذاب ہوا وہ جس وجہ سے ہوا وہ وجہ اس امت میں موجود ہے. قوم عاد و قوم سمود پر جو عذاب کی وجہ تھی، جس گناہ کی وجہ سے ہوا، وہ گناہ آج اس امت میں ہے. تو کون سا ایسا گناہ ہے اس امت کے اندر جو نہیں ہو رہا ہو کہ جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پہ عذاب آیا تھا؟ یہ سمجھ لیجئے ہر وہ گناہ ہو رہا ہے کہ جو پچھلی امتوں پہ ہوتا رہا، جب ان امتوں پہ ہوا تو ان میں عذاب آ گیا. لیکن آج امت محمدی پہ عذاب نہیں آ رہا. کیوں؟ کوئی ہے استغفار کرنے والا، لیکن کیا وہ استغفار کرنے والا مجھ جیسا یا آپ جیسا ہے، یا کوئی بہت بڑا عمامہ پہننے والا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. کوئی تو ہے ایسا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے صرف اس آیت میں استغفار کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں رسول کا ذکر کیا ہے. محمد یا تو ان کے درمیان رہے، یا تجھ جیسا کوئی استغفار کرنے والا ہو، چاہے ظاہر میں استغفار کرنے والا ہو یا پردہ غیب میں رہ کے استغفار کرنے والا ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار مولانا مصطفیٰ جوہر اعلی اللہ مقامہ الشریف اور علامہ طالب جوہری کی روح کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے، کہ درجات عالی متعالی فرمائے. اس لیے بھی میں نے ذکر کرنا مناسب تر سمجھا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے مولانا مصطفیٰ جوہر 15 سال یا اس سے بھی زیادہ یہیں سے درس تفسیر قرآن بیان کرتے رہے. تو خیر، استغفار کے اعتبار سے یہ بات آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. جو زمین پر، روئے زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ملائکہ، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں کرتے. جو ایمان والے ہیں
ان کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں. ہاں. اور الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ، اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ پروردگار عالم بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. پروردگار وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. انسان اس دنیا کے اندر بڑا جلدی نا امید ہو جاتا ہے. ذرا عذاب کا ذکر سنا، قبر کی سختی کا بیان سنا، سانپ بچھو کے احوال سنے، فشار قبر کا احوال سنا. یہ ساری چیزیں اس لیے تو ہیں کہ انسان خدا کے غضب سے بچنے کی خاطر گناہ چھوڑ دے. بھائی عذاب آئے گا نہیں آئے گا اس سے پرے ہٹ کر ایک بات انسان سوچے کہ مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، مجھ پر فشار قبر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات کی بات. مجھے اپنے کسی گناہ کی سزا کیسے کاٹنا پڑے گی، یہ بات کی بات ہے. اگر گناہ کروں گا تو وہ ناراض ہوگا کہ جس نے آج تک مجھے کھلایا ہے ایک ایک نوالا، وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کسی بھی معصیت کا ذکر اور تصور کر لیجیے، کسی بھی معصیت پر، کسی بھی سرکشی پر اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کے ناراض ہوگا تو انسان خود اس کام کو چھوڑ دے. نہیں کرنا ہے ایسا کام، نہیں بولنا ہے ایسا جملہ کہ جس کے بولنے سے وہ ناراض ہو جائے جو میرا منعم حقیقی ہے، جس نے مجھے وہاں پر بھی پالا شکم مادر میں جہاں پر نہ روشنی کا گزر تھا نہ جہاں پر ہوا کا گزر تھا، وہاں جہاں پر ہوا کا گزر بھی نہیں تھا وہاں پر بھی میری سانسیں چلتی رہیں. امکان تھا، ممکن تھا کہ شاید وہاں میرا دم نکل جاتا اور میں اس دنیا میں زندہ آ ہی نہ پاتا، لیکن مجھے اس نے زندہ بھی رکھا، میری حیات کا سامان بھی رکھا اور میری بھوک کو مٹاتا بھی رہا. مجھے بھوکا وہاں بھی نہیں رکھا اس نے. یہی تو وجہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، موت کو یاد رکھے. اسی طرح سے انسان اپنی زندگی کو بھی یاد رکھے کہ وہ تھا ہی نہیں اور ہوا. انسان پیدا ہوا بھائی، تھا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. ساجد حسین نام کا کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہی نہیں، تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آنے والا تھا لیکن آیا ہی نہیں. یعنی اتنا ناقابل ذکر شے ہے انسان کہ وہ خود اپنی پہچان پر بھی قادر نہیں ہے. لیکن خدا اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ کہ جس کا ابھی جینڈر بھی مشخص نہیں ہوا کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن جس کے پیٹ میں سانسیں لے رہا ہے اس ماں کے دل میں اس کی ایسی محبت ڈال دی کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لباس اور اپنے آرام سے زیادہ اس بچے کی فکر کر رہی ہے جو اس کے شکم میں سانسیں لے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اس دنیا میں ہم کسی کو جو احترام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قابل ذکر ہونا. کسی کا جتنا قابل ذکر ہوگا اس کو آپ زیادہ اتنا ہی احترام دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو قابل ذکر نہیں ہوگا چاہے بہت بڑا آدمی ہو لیکن قابل ذکر نہیں ہے، یعنی معروف نہیں ہے اتنا، تو آپ اس کے ساتھ نارمل بیہیو کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ بچہ کہ جو ابھی شکم مادر میں ہے اور قابل ذکر بھی نہیں ہے اور اس کا نام کیا یہ بھی نہیں پتا اور اس کا جینڈر کیا یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، ماں اس سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اسے بڑی فکر ہے، ابھی اس کی بڑی فکر ہے کہ جب یہ آ جائے گا تو اسے کیا پہناؤں گی، اسے کیا کھلاؤں گی، اسے کیسے پالوں گی، اسے کیسے برتوں گی، سب کیسے ہوگا. اس ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ خدا نے ڈالی. تو اے پروردگار میرے آنے سے پہلے میری کفالت کا انتظام تو نے کر دیا. مجھے محبت کی ضرورت تھی، وہ تو نے انتظام پہلے کر دیا کہ ماں کے دل میں ایسی ممتا رکھ دی کہ وہ خود گیلے بستر پر سو جائے گی مگر مجھے سوکھے بستر پر ٹھنڈی راتوں میں سلا دے. باپ کفالت کرنے والا، ضمانت لینے والا، پالنے والا پہلے ہی تو نے مجھے مہیا کر دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو کیسے کھلایا جاتا، کیسے پلایا جاتا؟ تو ہے، رب ہے، خدا ہے. اسی طرح سے انسان اس بات کا یقین رکھے کہ پروردگار عالم اپنے بندے تک اس کا رزق یقینی طور پر پہنچائے گا. کسی نے کہا، چھٹے امام علیہ السلام سرکار سے سوال کیا کہ مولا
جیسے ابھی ایک شرماتے ہوئے درود پڑھیے تو بغیر شرم کے باواز بلند درود پڑھے محمد والے، کہ مولا اگر کوئی شخص سمندر کے تہ میں موجود ہو، جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہ ہو، جہاں تک کوئی بندہ بشر نہ پہنچ سکتا ہو، ان ایکسیسیبل جگہ کے اوپر ہو، ریموٹ جگہ کے اوپر ہو، وہاں پر اس کا رزق کہاں سے پہنچے گا؟ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے اس کی موت اس تک پہنچے گی، جہاں سے اس کی موت اس تک پہنچ جائے گی وہیں سے اس کا رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ خدائی نمائندہ ہی کہہ سکتا ہے یہ جملہ، یہ امام معصوم علیہ السلام علم لدنی، علم غیب رکھنے والے ہی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یقین پیدا کرے انسان، نمبر ایک کس بات کا یقین کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے کسی فیصلہ کرنے والے جج کو سامنے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو جج ہے وہی تو وٹنس بھی ہے، بھائی جو جج ہے وہی تو گواہ بھی ہے، وہی جج ہے کہ جس نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہی جج ہے جس نے ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہے کہ میں کسی کو وکیل بنانے سے بہتر ہے اسے اپنا وکیل بنا لوں کہ جو خود اپنی ذات میں جج ہے، فیصلہ جس نے سنانا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسئلے کے لیے، کیس کے لیے کبھی وکیل کرتے ہیں، فلاں وکیل کرو، بہت اچھے وکیل کو کر لیں آپ۔ کسی کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ کبھی کیس ہارتے کیوں نہیں ہیں، یہ لوگ کیس اس لیے کیوں نہیں ہارتے، اس لیے نہیں ہارتے کیونکہ یہ لوگ وکیل نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ ڈائریکٹ جج کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو انسان وکیل نہ کرے، انسان جج کرے، جج کو اپنا بنا لے، جو طے کرنے والا، فیصلہ سنانے والا ہے رب ذوالجلال، اسی سے کہے پروردگار تو وکیل ہے میرا، اور کہنے کے لیے کیا کہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے تو ہی کافی ہے، اللہ کافی ہے میرے لیے، ونعم الوکیل، اللہ سے بہتر کوئی وکیل اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کہ نہ فیس لیتا ہے اور فیس بھی نہ لے کے فیصلہ بھی اسی نے سنانا ہے، اس نے اپنا فیصلہ کسی کے سامنے ثابت نہیں کرنا، فیصلہ اسی نے سنانا ہے۔ لہذا وہی وکیل، وہی گواہ، اور وہی فیصلہ سنانے والی ذات، وہی قاضی۔ لہذا انسان اپنے مسائل میں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں جو اپنے تئیں کوشش کرنی ہے وہ تو کرے، لیکن اس سے پہلے یہ کام کرے کہ اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دے، آل محمد کی بارگاہ میں ڈال دے۔ اب آل محمد، اللہ کہتے کہتے آل محمد اس لیے کہہ دیا کہ اللہ کا جو دروازہ ہے، جس دروازے سے فیصلہ آنا ہے، جس دروازے سے علم آنا ہے، جس دروازے سے رزق آنا ہے، وہ دروازہ ہے ہی محمد و آل محمد کا دروازہ۔ لہٰذا اس بارگاہ میں اگر آپ نے اپنا کیس کر دیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کیس اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا جائے۔ اور ایسا ہی ایک کیس تھا کہ جس کیس کو جب آل محمد کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو ایسے جھٹپٹ مسئلہ حل ہو گیا کہ اپنے بارے میں نہیں معلوم ہر کیا گمان کرتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہ کیا، اور ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہر نے کیا کیا تھا اور ہر کی خطا کیا تھی اور ہر نے کیا نہ کیا تھا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی تھا ہر نام کا جو حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آیا، نادم ہو کر آیا، ندامت لے کر آیا، اور حسین علیہ السلام نے اسے علیہ السلام بنا دیا۔ ہاں مگر ایک چیز تھی جو دامن میں اپنے لے کر آیا تھا، اور وہ چیز کیا تھی؟ تعظیم فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر نے آ کر یہی تو کہا تھا جب مولا حسین علیہ السلام کا رستہ روکا اور لجام فرس امام حسین پر ہاتھ ڈالا، تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک یا ہر، ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ تو ہر نے پلٹ کر یہی تو کہا تھا مولا میں لیکن آپ کی مادر گرامی کا نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ ہر بہت اچھے سے جانتے ہو کون ہے مادر حسین، اور پھر یہی بات تھی جو ہر کو بچا لے گئی۔ ہر کو، ہر کے سپاہیوں کو، ہر کی سواریوں کو آقا حسین نے سیراب کرایا۔ عاشور کا دن آیا، نماز فجر کے بعد اپنے خیمے میں جنگی لباس سے لیس ہو رہا ہے، جنگی لباس پہن رہا ہے ہر،
اور جنگ کے لیے خود کو تیار کر کے ابھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اتنے میں جناب حر نے آواز گریا کو سنا، خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حر نے طے کر لیا کہ اب مجھے حسین ابن علی کے لشکر میں جانا ہے، ان کے ساتھ مجھے شامل ہو جانا ہے۔ چلا آقا حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف جانے لگا، دوست نے راستے میں روک کر پوچھا، حر پریشانی کے آثار ہے تیرے چہرے پر، بوکھلایا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ادھر کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں، ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہوں۔ کہا دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہاں سے جائے گا یہاں کا باغی کہلائے گا، وہاں جا کے شامل ہو جائے گا، نہ حسین تجھے قبول کریں گے نہ تجھے واپس اس لشکر میں قبول کیا جائے گا۔ جناب حر کو دیکھیے، جانتا ہے حر، اس دروازے کو پہچانتا ہے کہ جس دروازے پر ہاتھ پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، جھولی پھیلانے کے لیے جا رہا ہے۔ حر نے کہا میرے دوست، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ رسول کے بیٹے کے دروازے پر جھولی پھیلانے والا ہوں، اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ حر آئے ہیں، جیسے حر چلے ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسن کو بندھوایا ہے، بیٹے کو اور غلام کو ساتھ لیا ہے۔ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، جب پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا علی اکبر ہیں جو بڑے چلے آ رہے ہیں جناب حر کے استقبال کے لیے۔ کچھ آگے بڑھے، تکبیر کی صدا بلند ہوئی، جناب حر نے پوچھا بیٹا اب تکبیر کی صدا بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حر کے بیٹے نے جواب دیا، بابا علمبردار لشکر حسینی ابو الفضل العباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے کچھ اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ سر کو پیٹتا ہوا زمین کربل پہ گرا، ہاتھ سے بابا کی رسی کو چھوڑ کے زمین کربل پہ گر کے سر کو پیٹ لیا، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ حر کو بیٹے نے جواب دیا، بابا فرزند رسول فرزند زہرا حسین کی سواری آ رہی ہے۔ ارے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ذرا قریب آؤ، دیکھو جب میرے مولا کی سواری آ جائے نا، جہاں رکابوں میں قدم ہے وہیں میری پیشانی کو لے جا کر رکھ دینا بیٹا۔ ایک مرتبہ حر آئے، جا کر حسین ابن علی کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھ کر کہنے لگے، اے مولا کیا مجھ جیسے کی بھی معافی ممکن ہے؟ ارے زینے فرس سے اترے، سینے سے حر کو لگا کر فرمایا، اے حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ مختات تمک اسمت کل حر فانت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ۔ کل سکلت کا امک یا حر کا جملہ تھا، آج جملہ تبدیل ہو گیا، کہا اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو دنیا میں آزاد ہے آخرت میں سعادت مند ہے۔ ایک مرتبہ حر نے اجازت لی اور کہا مجھے میرے بیٹے کو میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت چاہیے۔ ہمارے آقا حسین فرماتے تو مہمان ہو کر ایسی بات کر رہا ہے، اگر اصرار نہ ہوتا تو اجازت نہ دیتے۔ المختصر حر کا بیٹا جوان بیٹا چلا، جنگ کے فرائض کو انجام دیا، زخمی ہو کے زمین کربلا پہ گرا، جیسے ہی گرا ہے اپنے بابا کو مدد کے لیے استغاثے کی صدا دی۔ یہاں سے حر اپنی سواری پر بیٹھ کے گھوڑے کو ایڑ لگا کے بیٹے کے سرانے پہنچنا چاہتا ہے، جیسے ہی آہستہ آہستہ حر پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک ضعیف ہے جس نے اپنی گود میں حر کے بیٹے کا سر لیا ہوا ہے۔ آگے جا کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، لختے جگر فاطمہ زہرا۔ ارے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ لیے بیٹھا، ہاتھوں کو جوڑ کر فرمایا مولا آپ کیوں آئے؟ کہنے لگے حر جوان لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، ارے بوڑھے باپ جوان لاشیں نہیں اٹھایا کرتے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے فاطمہ کے لال، ارے بڑے حر کے جوان کا خیال ہے، حر کی بزرگی کا خیال ہے، مگر کل جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہوں گے کوئی نہ ہوگا جو یہ کہنے والا ہو اے حسین علی اکبر سجوان تو بوڑھا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔
رب ذوالجلال والواسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی آنے والے ہیں مومنین مومنات ان کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خادمین کے نوکروں کے خدام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاد نورانی اور ان کے شیعہ مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اثاری، امینہ بھائی، کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس بھائی نظر علی، حسینہ فدا حسین، محمد منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی، حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داود کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بھائی نظر علی برامی، حسین علی اللہ رکھا پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جام نگری، نرگس بھائی نظر علی، خیر النساء، غلام حسین اثاریہ، شہناز علی رضا اثاریہ، فاطمہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، سیدہ مشتاق علی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی عزیز، فدا حسین سمانی، نور محمد سمانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سمانی، یوسف علی سمانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سمانی، حسن علی سمانی، قاسم علی سمانی، سغرا بھائی لال جی سمانی فیملی کے رشتہ دار مرحومین پنجو جسا، حسن علی بھائی سمانی، پیر بھائی بیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیر علی شیبانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد شابان علی، نور محمد علی رضا ہاشم اور عبد الکریم والجی، منیرہ بھائی پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بھائی ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بنت سلیمان شیربانو رحمت اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی زیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق علی، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سمانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدہ، یاسمین یوسف علی، نور بانو بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور ان کی زوجہ، فاطمہ بھائی، علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو بنت ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی میوا والا ان کے رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین مولوی والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دانا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب محمد کانانی، حبیب بھائی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد
برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد فاطمہ کنیز فاطمہ رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بھائی اکبر علی امیر علی پٹیل حسین علی بندے علی فضال عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا فاطمہ الزہرا بنت سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بھائی امیر علی شابان علی بہادر علی نایانی اکبر علی حاجی والی اور ان کے رشتہ دار وسرام اور ان کے رشتہ دار قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی رشتہ ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمرالدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور علی غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ بھائی اکبر علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت سغرا بھائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد اکبر علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی کیکریا والا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی دایا بھائی علی رضا ابن داؤد علی محمد قاسم علی زہرا بانو زوجہ محمد علی زرینہ بھائی بنت بچو بھائی حسین علی محمد معصومہ علی اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا پیرانی اور پیرانی فیملی کے رشتہ دار مرحومین عنایت علی عبد الرسول شاپ الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنت شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ بنت روشن علی کریت والا حاجی یوسف علی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی رضیہ بھائی مہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد کھنجی یاسمین بانو اکبر علی زیب النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بانو قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بانو آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی لدہ دیو جی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم کھمجی مناس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم بن خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بھائی حسن حسین علی مرچل اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر فاطمہ بھائی حسین علی سغرا بھائی بنت حاجی بھائی امیر علی زبیر رحمت بھائی رام جی زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار مرحومین نرگس بانو بنت محمد علی اور معصومہ بنت رضا حسین تمام مراجع کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام ارکان و کارکنان مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآل محمد